جی ناظرین ویلکم بیک. بریک کے پیریڈ پہ ہمیں ایک کال آئی تھی. کالر نے کال کی اور انہیں یہ بتایا انہوں نے کہ پاکستان سے وہ شادی کر کے لائے. ان کا بھانجا تھا وہ تھوڑا سا جو ہے وہ سمپل سا تھا, تھوڑا مینٹل ایشو تھے اس کو, تو ڈسیبلٹی تھی اس کو. تو انہوں نے پاکستان جا کر شادی کی اور جب وہ لڑکی یہاں پہ آئی ہے تو کچھ 2-3 ماہ کے بعد وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی اپنی بہن کے ساتھ. تو پھر انہوں نے جا کر جو ہے وہ پولیس میں رپورٹ لکھا دی. تو دو دفعہ اس بیچارے کو پولیس جانا پڑا اور اب وہ جاننا چاہتی تھی کہ ان کے یہ کیا کر سکتے ہیں ایسی سچویشن میں. انفارچونیٹلی ایسے جو ہے ہماری جو سوسائٹی میں ہو رہا ہے جہاں پہ انفیکٹ لوگ جانتے ہوئے کہ کس قسم کی سچویشن ہے جس سے وہ شادی کر رہے ہیں, لیکن اس وقت تو وہ شادی کر لیتے ہیں. انہیں انگلینڈ آنے کے لیے وہ کوئی بھی راستہ استعمال کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. جب یہاں پہ آتے ہیں تو پھر اوبیسلی یا تو انہیں پہلے سے ہی خبر ہوتا ہے کہ یہاں کا قانون کیا ہے, یا پھر یہاں پہ جو لوگ ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں یا کوئی بھی ساتھی یہاں پہ دوست مل جاتے ہیں تو وہ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ اگر یہاں پہ جو ہے ڈومیسٹک وائلنس کا جو اپلیکیشن ڈال دیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ سٹے ہو جاتی ہے. تو اس آئی تھنک دیٹس ایگزیکٹلی ان کے کیس میں ایسے ہی ہوا ہے کہ وہ جانتے تو پہلے سے ہی تھے کہ یہ ڈسیبلٹی موجود ہے. اب یہاں پہ آ کر پھر اس ڈسیبلٹی کو استعمال کر کے پھر اب وہ پولیس کے پاس جا کر ایک پولیس رپورٹ بنا لی ہے. موسٹ لائکلی جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس بھی گئے ہوں گے, وہاں پہ بھی انہوں نے کوئی رپورٹ بنائی ہوگی کہ جو میرا ہسبینڈ ہے مجھے تنگ کرتا ہے, مارتا ہے اور میں ڈپریشن میں ہوں. کیونکہ یہ 2-3 چیزیں جو ہے آپ کو ڈومیسٹک وائلنس کے لیے چاہیے ہوتی ہیں. اگر آپ نے ڈومیسٹک وائلنس کے انڈر اپلیکیشن ہوم آفس کے پاس کرنا ہوتا ہے تو اس میں آپ کو پولیس رپورٹ بھی دینی پڑے گی, ایک ریفرنس نمبر ہوگا وہ بھی, پھر ڈاکٹر کی رپورٹ بھی آپ کو دینی پڑے گی. آفٹن یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز آپ کو جو ہے وہ سائیکائٹرسٹ کے پاس یا سوشل سروس کے پاس بھی بھیج دیتا ہے. وہاں جا کر آپ کو جو ہے وہ کونسلنگ بھی کرتے ہیں, پھر وہ کونسلنگ کی رپورٹ بھی چاہیے. آن دیٹ بیسس پھر جو اپلیکنٹ ہوتا ہے اسے انڈیفینٹ لیو مل جاتی ہے. جو لیو اسے 5 سال کے بعد شادی کے بیسس پہ ملنی چاہیے تھی وہ انفیکٹ اسے اسٹریٹ وے 3 یا 4 ماہ کے اندر اندر جو ہے وہ بیسیکلی اس کو ان کو جو ہے وہ مل جاتی ہے. تو اس سے جو ہے وہ بیسیکلی وہ زیادہ فائدہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں فیس بھی نہیں دینی پڑتی ہے آپ کو, اور آپ کو انگلش لینگویج کا بھی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی نہیں پوری کرنی پڑتی. آفٹن یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ اپلائی کریں گے تو ہوم آفس آپ کو 3 ماہ کا پیریڈ دے گا. جو پہلے والی لیو ہوتی ہے اسپاؤس ویزے کی وہ ختم کر دیتے ہیں, پھر وہ 3 ماہ کا جو ہے آپ کو اپنے بیسس پہ جو ہے وہ ویزا دیں گے. ان دیٹ پیریڈ وہ کہیں گے کہ جی آپ اپنے ثبوت وغیرہ اکٹھے کریں اور آپ بینیفٹ پہ جائیں, اور بینیفٹ پہ جا کر پھر جب آپ کو بینیفٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر آپ وہ بینیفٹ کا لیٹر بھی ساتھ لگائیں گے تو آپ کو فیس جو ہے وہ ایگزیمپشن ہو جاتی ہے. تو اوبیسلی ان کو تو کچھ بھی نہیں دینا پڑتا, نہ فیس دینی پڑتی ہے, نہ انگلش لینگویج کرنی پڑتی ہے, اور ڈائریکٹ جو ہے وہ آپ کو انڈیفینٹ لیو مل جاتی ہے. رادر دین ویٹنگ فار 5 ایئرز شادی کے انڈر آپ کو 5 سال جا کر انڈیفینٹ لیو ملے گی, اور پھر 2 یا 3 دفعہ جو ہے آپ نے وہ ایکسٹینشن کی اپلیکیشن بھی ڈالنی ہوتی ہے. تو اس کی تینوں دفعہ آپ کو فیس بھی پے کرنی پڑتی ہے. تو یہ بڑا ایک شارٹ کٹ قسم کا جو ہے وہ اپرچونٹی ہوتی ہے. لیکن اگر تو وہ جینون سچویشن ہے جہاں پہ یہاں پہ ایسے بھی سچویشن ہم نے دیکھی ہے کہ ڈیفینیٹلی جو شادی کر کے یہاں پہ آتے ہیں ان پہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے ان کو جو ہے ڈیٹین بھی کیا جاتا ہے, اور ان کو باہر بھی نہیں جانے دیتا. ان کو لوگ جو ہے وہ گھر پہ پاکستان فون بھی نہیں کرنے دیتے, ڈاکٹر بھی نہیں بنانے دیتے. تو ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن جیسے انہوں نے کہا کہ ان کا جو بھانجا تھا وہ پہلے سے ہی ڈسیبل تھا, اور اوبویسلی کلیئرلی جب آپ جانتے ہیں کہ ایک آدمی کی جو مینٹل کیپیسٹی کیا ہے یا مینٹل حالات کیا ہیں یا فزیکل ڈسیبلٹی جو بھی ہے, وہ جان بوجھ کر آپ نے پھر شادی کریں اور پھر اسی کو یہاں پہ آ کر استعمال کریں کہ جی کیونکہ یہ ڈسیبل ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں, اور اس کی وجہ سے ہمیں یہ صحیح ٹریٹ نہیں کرتے یا ہمیں جو ہے وہ مارتے ہیں. تو پھر اس بیسس پہ آ کر یہاں پہ اسٹے لینا تھوڑا سا جو ہے یہ انفیئر ہو جاتا ہے. یہ اس آدمی کے ساتھ بھی زیادتی ہے, اس کی فیملی کے ساتھ بھی زیادتی ہے
کیونکہ یا تو یہ باتیں آپ سے پہلے جب شادی ہوئی تو یہ چیزیں آپ سے چھپائی گئی تھی، آپ کو بتایا نہیں گیا تھا، پھر تو اور بات ہے، کیونکہ یہ وہ بھی غلط بات ہے اگر آپ نے جس نے اس ایسی سچویشن میں اگر شادی ہوتی ہے اور جہاں پہ شادی کرنے والے ہیں وہ انفیکٹ پورے جو بچہ یا بچی کی جو حالات ہیں مینٹل یا ڈسیبلٹی جو بھی ہے فزیکل یا مینٹل، اس کے بارے میں آپ اگر ان کو آگاہ نہیں کرتے ہیں تو پھر تو اوبیسلی یہ آپ کی غلطی ہے، آپ کو یہ چیزیں پہلے سے ہی بتا دینی چاہیے تھی۔ لیکن جب آپ نے بتا دیں اور یہ ساری باتیں جب آپ کو ان کا علم ہوتا ہے اور پھر بھی آپ شادی کرتے ہیں، پھر یہاں پہ آ کر وہی چیزیں پھر استعمال کر کے اسٹے لینا، یہ جو ہے یہ قانونی بھی غلط بات ہے اور اخلاقاً بھی غلط بات ہے، اسلامی طور پہ بھی غلط بات ہے۔ ایسی چیزیں جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ رول بنا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو انفیکٹ رول کو پھر اپنی جو ہے وہ حق میں استعمال کریں ناجائز طریقے سے، یہ بات غلط ہے۔ اب اوبیسلی ساری سرکمسٹانسز ہمیں نہیں معلوم اس کیس کی، جیسے انہوں نے بتایا ہمیں اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ جو ہسبینڈ تھا وہ ڈسیبل تھا، مینٹلی تھوڑا سا جو ہے اس سے ایشو تھے، تو ان دیٹ سرکمسٹانسز پھر یہاں پہ جو اس کی وائف آئی اور 3 ماہ کے بعد اس نے پھر اسی کے خلاف کیس ڈال دیا۔ تو اب یہ ڈومیسٹک وائلنس کے رولز اور ریگولیشن جو ہیں وہ اوبیسلی جو ونربل لوگ ہوتے ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے ہوتے ہیں، لیکن سم ٹائم یہ انفیکٹ غلط طریقے سے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ میں اور نہیں کہنا چاہتا اس کے بارے میں۔ تو لاسٹ ویک میں نے اور بات کی تھی روینڈا کے حوالے سے بھی کہ کورٹ آف ہائی کورٹ نے جو ہے وہ فیصلہ کر دیا کہ کیا جو لوگ یہاں پہ آ کر اسائلم کلیم کریں گے ان کو جو گورنمنٹ کی پالیسی تھی کہ انہیں روانڈا بھیجنے کی، روانڈا کی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ ایک مادہ کیا گیا، ان کو پیسے دیے گئے کہ جو بھی لوگ یہاں پہ غیر قانونی آئیں گے ان کو یہاں سے پھر روانڈا ڈپورٹ کیا جائے گا، ان کا اسائلم جو ہے وہاں پہ کنسیڈر ہوگا۔ تو اس حوالے سے جو ہے یہ فیصلہ ہائی کورٹ نے دے دیا ہے کہ گورنمنٹ کی یہ پالیسی جو ہے وہ قانون کے دائرے کے اندر ہے، اس میں ہیومن رائٹس کا وائلیشن نہیں ہے۔ تو اب اس میں ایک بات میں نے بتائی تھی واضح طور پہ کہ اس میں ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ ہائی کورٹ نے جو تینوں ایپلیکنٹ تھے وہ کہا کہ ان کے جو کیسز انہوں نے ڈیسائیڈ کیے تھے کہ انہیں روانڈا بھیجنا ہے وہ غلط ہے، کیونکہ ان کی جو سرکمسٹانسز ایسی تھیں ان کو اسیس نہیں کیا گیا ہوم آفس نے، اور ہر کیس میں ان کی جو سرکمسٹانسز ہوگی ان کو اسیس کرنا بہت ضروری ہے فیصلہ لینے سے پہلے کہ کیا انہیں روانڈا بھیجا جائے یا نہیں۔ تو ایسی سچویشن میں یہ یعنی کہ تھوڑا سا جو ہے عدالت میں جانے میں فائدہ ہو گیا کلائنٹوں کو، کیونکہ اگر ایسی سچویشن ہے تو پھر آپ اوبیسلی اس کو بائی وے آف جوڈیشل ریویو چیلنج بھی کر سکیں گے ہائی کورٹ میں کہ آپ کی جو سرکمسٹانسز تھی انہیں صحیح طریقے سے سیس نہیں کیا گیا، اور جو یہ کیس تھے اے کا سیکرٹری آف اسٹیٹ، وہ پھر آپ اس کیس کو استعمال کر سکتے ہیں اور میٹر کو پھر اوبیسلی لیگلی اسے چیلنج کیا جا سکتا ہے، جو پہلے نہیں موجود تھا۔ جو پہلے ان کی کوشش یہی تھی کہ کوئی رائٹ آف اپیل نہیں دیا جائے، ہائی کورٹ میں جانے کا چانس نہیں دیا جائے، تو اس کا یہ جو ہے تھوڑا سا فائدہ ہو گیا۔ بات میں اوبیسلی تھیفٹ کے حوالے سے کر رہا تھا کہ آج جو آفٹن گھریلو سچویشن ہوتی ہے جہاں پہ بچے جو ہیں گاڑی جو ہے وہ لے جائیں بغیر پیرنٹس کی اجازت سے، تو اگر وہ پھر پولیس ان کو روک لیتی ہے تو ایسی سرکمسٹانسز میں کیا ہوتا ہے، یہ اس چیز کا بہت سارا احتیاط کرنا پڑے گا، کیونکہ جیسے میں نے کہا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ بچوں نے آپ کی کنسنٹ کے ساتھ گاڑی لی ہے تو پھر آپ خود جو ہے مجرم بن جاتے ہیں، کیونکہ جانتے ہوئے کہ ان کے پاس لائسنس نہیں تھا یا انشورنس نہیں تھی تو یہ گاڑی لے کر گئے ہیں، تو پھر وہ ایفنس آپ پہ بھی بن جاتا ہے، آپ بھی اس میں ملوث ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی جو ہے کنسنٹ نہیں تھی، آپ کو اویئر نہیں تھا، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ گاڑی لے گیا، تو پھر وہ انفیکٹ جو بچے پہ جو بیسیکلی آفینس جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ زیادہ بھاری ہو جاتا ہے، اس کے لیے اور زیادہ ڈینجر ہو جاتا ہے کہ اس نے وہ تھیفٹ میں آ جائے گا کہ اس نے پھر تھیفٹ ایکٹ اس پہ لاگو ہو جائے گا کہ اس نے گاڑی جو ہے وہ چوری کی ہے، تو پھر اس کا جو آفینس ہے وہ مزید بڑھ جائے گا اور اس کے لیے آنے والے وقت میں مشکلات پیدا ہوگی، کیونکہ ایک دفعہ آپ کو
پہ جو چارج لگتا ہے اور وہ آپ گلٹی فاؤنڈ کر لیتے ہیں تو آپ کے خلاف جب آپ کہیں بھی ابھی کام کے لیے اپلیکیشن یا عرضی دیں گے تو آج کل ہر ادارہ جو ہے وہ چیک کرتا ہے کہ آپ کا کوئی کرمنل افینس تو نہیں ہے. اگر کرمنل افینس ایز اے ینگ پرسن ارلی ایج پہ آپ کو لگ جاتا ہے تو پھر آپ کو جاب ملنے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. تو اس بات کا جو ہے وہ خاص خیال رہیں. سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ایک کیس ہمارے پاس آیا تھا جہاں پہ انفیکٹ گاڑی جو ہے وہ بچہ لے گیا اور جب وہ کیمرہ میں جو ہے وہ آ گئی تو سپیڈنگ کی وجہ سے تو اوور سپیڈ کیا ہوا تھا تو وہ پھر کیمرے میں آ کے تو وہ سپیڈنگ کا فینس لگا ہوا تھا. جب گھر پہ لیٹر آیا تو بچے نے بغیر پیرنٹس کو بتائے ہوئے اس نے جواب جو ہے وہ دے دیا. اور اب انفیکٹ اوبیسلی کار جو تھی وہ والد کے نام پہ تھی اور جب وہاں پہ لیٹر گیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ ڈرائیور جو ہے وہ مرد ہے, لیکن کیونکہ کیمرے میں وہ نظر آ رہا تھا وہ جو ڈرائیور تھا وہ عورت تھی. تو پھر اب اوبیسلی اس میں کیونکہ وہ تو گھر والوں کو تو صاف علم ہو گیا کہ جب وہ کیس عدالت میں گیا کہ کون چلا رہا تھا, لیکن اب ایسی سچویشن میں یہ جو ہے جو بچہ ہوگا اس پہ زیادہ افینس آئے گا کیونکہ ایک تو وہ گاڑی جو اوور سپیڈنگ کا افینس ہوگا, دوسرا پھر ڈیلیبریٹلی جو ہے کوز آف جسٹس کو جو ہے اس کو پریونٹ کرنے کی کوشش کی گئی, عدالت کو غلط بیانی کی گئی, عدالت کو مس لیڈ کیا گیا, تو اس میں وہ جو ہے زیادہ افینس اور بھی آ سکتا ہے. لیکن ایسی سچویشن میں جو ہے وہ آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ اگر بچوں پہ کوئی بھی کرمنل افینس جو ہے وہ پروو ہو جائے تو بعد میں ان کی جاب کے لیے بہت سارا مشکل جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے. تو اس کے حوالے سے جو ہے یہ میں نے تھیفٹ کا جو ہے دیا جو ہے وہ بات کی قانونی طور پہ کہ اگر ایسی سچویشن ہے تو وہ پھر چوری کا بھی الزام لگ جائے گا, تو احتیاط کرنی چاہیے. اگر ایسی کوئی سچویشن آ جاتی ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے ایک اچھا سا وکیل کر لیں اور ان کے پاس جا کر ساری بات جو ہے وہ آپ انہیں بتا دیں کہ کیا ہوا. پھر وہ میٹیگیشننگ سرکمسٹینسز جو ہے اسی کے کیونکہ نارملی جو ہے یہ جب اگر offense پروو ہو جاتا ہے تو کلیئرلی پھر آپ جو سینٹنس ہوتی ہے اسی کی جو میٹیگیشن ہوتی ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں کہ کس سرکمسٹینسز میں کیا وجہ تھی, کیوں لے کر گئے, تو وہ پھر جو ہے اس میں تھوڑا سا اگر اچھی میٹیگیشن ہو تو سزا کے جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو ناظرین ہمارا جو پروگرام ہے یہ لائیو ہوتا ہے تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ اقرا اسٹوڈیو کا نمبر جو ہے وہ اسکرین پہ دیا جاتا ہے اور آپ کال کر کے ہمیں جو ہے وہ سے سوال کر سکتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ تسلی بخش جواب دیا جائے. اوبیسلی کیونکہ یہ لائیو پروگرام ہوتا ہے, فائل ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے, ڈیٹیل ہمارے پاس نہیں ہوتے ہیں, جو بات آپ ہمیں بتاتے ہیں اس پہ جو ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ایک جو ہے وہ جواب دیا جائے. تو اس لیے یہ اویئرنیس کے لیے ہوتا ہے. اگر آپ ڈیٹیل ایڈوائس لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو فون کر کے جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ لے لیں, ہمارے ساتھ لینی ہے تو اقرا اسٹوڈیو سے ہمارا نمبر لے لیں تو ہم ہمارے آفس میں اپوائنٹمنٹ بک کر لیں, یا اگر کسی اور وکیل سے لینی ہے تو وہ آپ اپوائنٹمنٹ لے کر ان کے پاس چلے جائیں. ایک اور بات میں بتانا چاہتا ہوں, آج کے یہ جو لوگ انگلینڈ سے باہر ان کی اگر کوئی بزنس ہے تو وہ یہاں پہ آ کر ایک برانچ آفس بنانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے پرپوز جو یہ جو ورک ویزا ہوتا ہے وہ اویلیبل ہے کہ یہاں پہ وہ برانچ آفس بنائیں اور اپنے کوئی جو ورکر سینئرز ہوتے ہیں ان کو یہاں پہ پھر اس آفس کو چلانے کے لیے بھیجتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ ورک ویزا مل جاتا ہے اور وہ اپنی فیملی بھی اس کے ساتھ لے کر آ سکتے ہیں. تو یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے, پہلے بھی میں نے اس کے بارے میں ذکر کیا ہوا تھا تو میں نے سوچا آج بھی اپروپریٹ ہے کہ میں اس کے بارے میں جو ہے وہ جو ذکر کروں. دوسرا ہے زیادہ تر جو ہے آج کل ہمارے پاس جو انکوائریز امیگریشن کے حوالے سے آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں ورک پرمٹ یا اسٹوڈنٹ کے حوالے سے. ورک پرمٹ کا جو صورتحال یہاں پہ جیسے پہلے بھی میں نے پروگراموں میں کہا کہ شارٹیج جو ہے ہر محکمے میں انگلینڈ میں جو ہے وہ شارٹیج ہے.
لاسٹ ویک میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جو پولٹری فارم کے ورکرز ہیں جو سیزنل ورکر تھے ان کو بھی شارٹیج کیٹیگری میں جو ہے وہ انہوں نے ڈال دیا ہے، تو یہ پہلے نہیں تھا۔ اسی طریقے سے جو ہے کیونکہ یہاں پہ کیئر ورکرز جو ہیں ان کی بہت ساری جو قلت ہے، اور اس کے حوالے سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ورک پرمٹ پہ یہاں پہ آ رہے ہیں۔ ورک پرمٹ کی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ جو بھی آپ کا جو آپ کو جاب دیتا ہے ان کو سب سے پہلے جو ہے یاد رکھیں کہ بہت سارے میں نے دیکھا ہے کہ کلائنٹ ہمارے پاس آتے ہیں اسپیشلی پاکستان سے جو فون آتے ہیں، یا پاکستان جو ان کے جو ریلیٹیو ہیں وہاں پہ ورک پرمٹ لے رہے ہیں، تو ان کو پورا علم نہیں ہوتا ہے کہ ورک پرمٹ کا پورا پروسیجر کیا ہوتا ہے۔ ورک پرمٹ کے سب سے امپورٹنٹ جو چیز پہلی ہوتی ہے کہ جو بھی آپ کا امپلائر ہے جو آپ کو جاب دے رہا ہے اس کے پاس اسپانسرشپ لائسنس ہونا بہت ضروری ہے، یعنی کہ اس نے ہوم آفس کو اپلیکیشن دینا ہوتا ہے کہ مجھے باہر سے ملک انگلینڈ کے باہر سے لوگ لے کر آنے ہیں، کیونکہ یہاں پہ جو ہے ہماری جو ہے ضرورت وہ پوری نہیں ہو رہی، تو اس لیے ہمیں باہر سے لوگ چاہیے۔ تو پھر وہ اسپانسرشپ لائسنس جاری ہوتا ہے، اس پہ وہ جو اسپانسرشپ لائسنس لینے کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، وہ آفٹن یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو ہے ٹرن اوور کیا ہوتی ہے، اور آپ کے جو لوگ آپ کے پاس کتنے کام کر رہے ہیں، کیونکہ ورک پرمٹ کا ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے اگر شارٹیج کیٹیگری ہے تو 20,000 پاؤنڈ ہوگی، اگر شارٹیج نہیں ہے تو 25,000 پاؤنڈ آپ کو تنخواہ بھی سالانہ دینی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا جو امپلائر ہے وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ تنخواہ دے سکتا ہے، ان کے ایک جو ہیومن رائٹس ریسورسز کا جو آفس ہے ریکروٹمنٹ کا وہ بھی سسٹم ان کے پاس ہے یا نہیں ہے۔ وہ اس طرح جو ہے وہ ان کے جو سالانہ جو اکاؤنٹس ہیں وہ بھی جو ہے وہ دینے پڑیں گے۔ تو پھر اب آپ کو لائسنس مل جاتا ہے تو پھر آپ باہر سے لوگ لے کر آ سکتے ہیں۔ باہر سے آنے والے کی ریکوائرمنٹ یہی ہوتی ہے کہ ان کے پاس UK VA کا انگلش لینگویج کا ٹیسٹ ہونا بہت ضروری ہے، اگر ٹیسٹ نہیں ہوگا تو وہ انفیکٹ ورک پرمٹ پہ یہاں نہیں آ سکتے۔ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اس وجہ سے جو ہے اسپیشلی ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹری سے یہاں نہیں آ سکتے، کیونکہ انگلش لینگویج کا بیریئر ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنا انگلش لینگویج جو ہے وہ کر لیتے ہیں، وہاں پہ مختلف سینٹرز ہوتے ہیں جو انگلش لینگویج پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ انگلش لینگویج جو ورک پرمٹ کے لیے ہوتا ہے UK VA کا جو اپروو ہوتا ہے وہی آپ کو کرنا پڑتا ہے، وہ کریں گے تو پھر آپ کو جو ہے ورک پرمٹ ملے گا۔ جیسے میں نے کہا کہ پہلے آپ کو 3 سال کا ویزا ملتا ہے، 3 سال کے بعد پھر یہ 2 سال کی ایکسٹینشن آپ کو ملتی ہے، لیکن کام آپ کو جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے، اور تنخواہ جیسے میں نے کہا کہ اگر شارٹیج کیٹیگری ہے تو 20,000 ہے، اگر وہ شارٹیج کیٹیگری میں نہیں تو پھر 25,000 ہے۔ ناظرین، ہمارا وقت پھر ایک بریک کا ہونے والا ہے، تو ہم آپ کو پھر ملیں گے بریک کے بعد۔